السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. صدق الله مولانا العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز اور متبرک خواتین حضرات، مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان اور انعام کہ اس نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور کچھ دیر دین کی باتیں سنانے کی اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کے اس اسکول میں سر سید اکیڈمی یہ پروگرام پہلی مرتبہ منعقد کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے ماسٹر زبیر احمد صاحب کے ایک دوسرے اسکول ایم جوہر اکیڈمی میں بھی پروگرام منعقد کیا گیا تھا. وہاں بھی خواتین حضرات کو مدعو کیا گیا تھا. اس پروگرام کے اندر عنوان رکھا گیا تھا اولاد کی تربیت اور خواتین کی ذمہ داریاں. یہاں آج کا موضوع فضول خرچی کے ساتھ ساتھ اولاد کی تربیت اور خواتین کی ذمہ داریاں، یہ دونوں ہی موضوع آپ حضرات کے سامنے ہیں اور ان پر ہی انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے. آپ حضرات کا بے حد شکریہ، تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے سردی کے اس ٹھنڈے موسم میں یہاں تشریف لائی ہیں. اللہ تعالی ہمارے یہاں بیٹھنے کو اور ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے
فضول خرچی ویسے تو اتنا وسیع ترین موضوع ہے کہ اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کی جتنی برائیاں ہیں ایک لحاظ سے ساری کی ساری برائیوں کی جڑ یہ فضول خرچی ہی بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں مال کو جمع کرنے کی تلقین فرمائی ہے وہاں مال کے خرچ کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مال جمع کرنے کی بھی تلقین فرمائی، یعنی حلال طریقے سے مال کو کمایا جائے اور اس کو اکٹھا کیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس مال کو خرچ کرنے میں ایک حد اور ایک لمٹ رکھی ہے۔ اس لمٹ سے اور اس حد سے اگر آپ تجاوز کرتے ہیں تو پھر یہی مال جو اللہ تبارک و تعالی نے جمع کرنے کی تلقین فرمائی یہ آپ کے لیے وبال کا اور تباہی و بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے انتہائی سخت الفاظ کے اندر فضول خرچی کی ممانعت اور مذمت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ کہ تم رشتہ داروں کو ان کا حق دو، مساکین کو ان کا حق دو، یتیموں کو ان کا حق دو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا لیکن فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ کیوں؟ آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وجہ بھی بیان فرما دی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس لیے کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے، مال کو بے دریغ استعمال کرنے والے یہ شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں۔ ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مال کمانے کی تلقین بھی کی ہے اور مال کو جس کا حق ہے اس کو لوٹانے کی، اس کو واپس کرنے کی تلقین بھی بیان فرمائی، لیکن ساتھ میں بھی بیان فرما دیا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کہ تم فضول خرچی نہ کرو، مال کو بے دریغ استعمال نہ کرو، بلکہ ایک حد اور ایک لمٹ کے ساتھ مال کا استعمال کرو۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا، اے بنی آدم کلوا واشربوا ولا تسرفوا، تم مال کھاؤ واشربوا اور پیو، ولا تسرفوا لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ کیوں؟ انہ لا يحب المسرفین، اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتے۔ ان دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی آیت اور ایک سورہ بنی اسرائیل یعنی 15 پارے کی آیت ہے، فضول خرچی کو الگ الگ الفاظ سے تعبیر کیا گیا۔ کہیں ارشاد فرمایا اسراف نہ کرو، کہیں کہا ولا تبذر تبذیرا یعنی فضول خرچی نہ کرو۔ علماء نے ان دو الفاظ کے یعنی اسراف کے اور تبذیر کے الگ الگ معنی لکھے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک ان الفاظ کے معانی ایک ہی ہیں یعنی فضول خرچی نہ کرو، لیکن بہت سے بعض علماء نے ان دونوں الفاظ کے مفہوم کے درمیان فرق بیان کیا ہے، یعنی ولا تسرفوا اور اسراف نہ کرو اس کا مفہوم کچھ اور ہے، ولا تبذر تبذیرا اور فضول خرچی نہ کرو اس کا مفہوم کچھ اور بیان کیا ہے۔
اسراف کا مفہوم علماء نے بیان فرمایا کہ جائز کاموں کے اندر اور مباح کاموں کے اندر شریعت نے جن جگہوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان جگہوں پر بھی ضرورت کے مطابق خرچ کرو، یعنی جائز اور مباح کاموں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حد اور ایک لمٹ رکھی ہے۔ ان جائز امور کے اندر، جائز کاموں کے اندر بھی آپ میں سے کوئی بھی اپنے مال کو بے دریغ استعمال نہ کرے۔ بے دریغ کا مطلب یہی ہے کہ فضول خرچی نہ کرے، یعنی مناسب طریقے سے خرچ کیا جائے۔ ولا تبذر تبذیرا، تبذیرہ کا الفاظ یعنی لفظ جو ہے اس کا مفہوم علماء بیان فرماتے ہیں کہ مفہوم یہ ہے کہ ناجائز اور حرام کاموں میں مال کو خرچ نہ کرو۔ تو ان دو معنی کے اعتبار سے اسراف کے اور تبذیر کے معنی الگ الگ ہو جاتے ہیں، یعنی جائز کاموں اور مباح کاموں کے اندر بھی مال کو ایک حد اور ایک لمٹ کے ساتھ خرچ کرنا ہے، اور ناجائز اور اسی طریقے سے حرام کاموں کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرے سے ہی مال کو خرچ کرنے کو منع فرمایا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس قدر برائیاں پائی جاتی ہیں، آپ میں سے ہر ایک اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے کہ ہم کن جگہوں پر مال کو صحیح استعمال کرتے ہیں اور کن جگہوں پر مال کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ مال کو غلط خرچ کرنے والے اور مال کا استعمال صحیح طریقے سے نہ کرنے والے یہ سب کے سب شیطان کے بھائی ہیں۔ آپ میں سے کون اس چیز کو گوارا کر سکتا ہے کہ ہمارا شمار شیطانوں میں ہو جائے، ہمارا شمار ابلیس کے اندر ہو جائے؟ کوئی اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے ہمیں سبق دیا، ہمیں نصیحت فرمائی کہ ہم اپنے مال کو ولا تسرفوا یعنی اسراف نہ کریں، جائز کاموں کے اندر اور مباح کاموں کے اندر بھی ایک لمٹ اور ایک حد کے ساتھ مال کا استعمال کریں، مال کو خرچ کریں۔ اور احادیث کے اندر بھی اس کی ممانعت کثرت سے بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال کماؤ، کھاؤ، پیو اور صدقہ کرو ایسے طریقے سے کہ تمہارے اگر دائیں ہاتھ سے خرچ ہو رہا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا اور فضول خرچی نہ کرو، تکبر نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے مال کو ایک لمٹ کے ساتھ اور ایک حد کے اندر رہ کر کے مال کو خرچ کیا جائے۔ اس افراط و تفریط سے ہٹ کر اگر ہم اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تو یقیناً ہم شیطان کے بھائی ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہم صحیح بندے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے ایسے بندوں کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تو ایسے بندوں کو پسند ہی نہیں کرتا جو مال کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے غور کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معمولی چیزوں میں ایک لمٹ بیان کی ہے، ایک حد بیان کی ہے۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے، پانی سے وضو کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعد یہ تم کیا اسراف کر رہے ہو، کیا فضول خرچی کر رہے ہو؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا اور حیرت سے کہا کہ اللہ کے نبی کیا پانی میں بھی اسراف ہوتا ہے، پانی میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ بتائیے آج ہمارے لیے پانی کتنی بے بہا نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم دولت ہے کہ ہمیں اتنی آسانی سے پانی مل جاتا ہے، لیکن ہم پانی کے استعمال کو دیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ذریعے سے ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں، وضو جبکہ ایک عبادت ہے، ایک نئے کام کے لیے پانی خرچ کیا جا رہا ہے،
لیکن اس نیک کام کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد اور ایک لمٹ بیان فرمائی۔ چنانچہ فرمایا کہ صرف لوٹے سے وضو کرنے میں اسراف ہی نہیں، بلکہ اگر تم دریا کے اندر وضو کر رہے ہو، بھئی دریا تو پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، پانی چلتا رہتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بھی بیان فرمایا کہ اگر تم دریا کے اندر بھی وضو کر رہے ہو اور اس کے اندر بھی تم فضول خرچی کر رہے ہو، یعنی بیہودہ پانی بہا رہے ہو، بے فضول پانی بہا رہے ہو، تو تم شیطان کے بھائی ہو۔ والیحان کے لفظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں والیحان کا لفظ استعمال فرمایا۔ والیحان یہ شیطان کے بھائی کو کہا جاتا ہے، یعنی اس کا شمار بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے بھائیوں کے اندر فرمایا ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ سمندر پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، آدمی ڈوب جائے، اس میں کود جائے، لوٹوں سے بالٹیوں سے پانی نکالے، اس کے اندر اتنا فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بھی ہمارے ایک لمٹ اور ایک حد بیان فرما رہے ہیں۔ ان سب باتوں کا مقصد یعنی قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اندر جو بیان کیا گیا، اور اسی طریقے سے احادیث نبویہ میں جو ممانعت اور جو مذمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان سب باتوں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ہماری مائیں بہنیں کتنا بے فضول خرچ کرتی ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر شوہر کے پاس، بھائی کے پاس، باپ کے پاس صرف خرچے کے مطابق پیسے ہوتے ہیں۔ کچھ گھروں کے اندر تو یہ ماحول ہوتا ہے کہ آدمی یعنی مرد ایک لمٹ بنا کے رکھتا ہے کہ مجھے ایک مہینے میں اتنا پیسہ خرچ کرنا ہے، ایک مہینے میں اتنا روپیہ خرچ کرنا ہے۔ اب ہماری مائیں بہنیں اپنی اپنی فرمائشیں ایسی رکھتی ہیں، اپنی اپنی ارمانیں ایسی ظاہر کرتی ہیں کہ مجھے تو فلاں چیز چاہیے تھی، مجھے تو فلاں جوڑی کپڑے چاہیے تھے، مجھے تو یہ چیز چاہیے تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے، مرد ہے، شوہر ہے، بھائی یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی بہن کی ہر خواہش کو پورا کروں، شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی بیوی کی، اپنی وائف کی ہر خواہش کو پورا کروں، گھر کا ذمہ دار بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے بچوں کی کیسے بھی کر کے ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کروں۔ لیکن ہماری مائیں بہت ساری اور ہماری بہنیں ایسی ہیں جنہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا بھائی یا ہمارا شوہر یا ہمارا باپ کس طریقے سے مال کما رہا ہے۔ بسا اوقات تو یہ چیز یعنی اس طرح کی فرمائشیں اور اس طرح کی خواہشیں ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بھائی بہن، ہمارے بھائی باپ یا والد کو اس درجے تک پہنچاتی ہے کہ وہ حرام کام کرنے لگ جاتے ہیں، چوری کرنے لگ جاتے ہیں، یا ناجائز طریقے سے مال کمانے لگ جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا دیکھنے میں آتا ہے، سننے میں بھی آتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے بہت سارے حضرات گھروں کے اندر گھر کی حالت سے پریشان رہتے ہیں کہ ہماری بیوی اس طرح کی فرمائشیں کرتی ہے، ہر مہینے اسے کپڑے چاہیے یا ہر مہینے اسے فلاں چیز چاہیے، اب میری سیلری اتنی ہے، اب وہ اتنی فرمائشیں کرتی ہیں، گھر کے اخراجات بھی دیکھنے ہیں، اس کی فرمائشیں بھی پوری کرنی ہیں۔ تو ایک تو وہ الگ سے کام کر رہا ہے، لیکن پھر اس کا ذہن ادھر ادھر دوڑنے لگتا ہے، ذہن منتشر ہونے لگ جاتا ہے کہ بھئی گھر والوں کی فرمائشیں پوری کرنی ہے، اگر وائف کی فرمائش پوری نہ کی گئی تو میری بے عزتی ہو جائے گی، یا مجھے گھر میں حقیر نگاہ سے دیکھا جائے گا، تو وہ بسا اوقات چوری کرنے لگ جاتا ہے یا کوئی ناجائز طریقے سے مال کمانے لگ جاتا ہے۔ جس طریقے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، شریعت کے اندر حلال طریقے سے کمانے کی اجازت دی گئی ہے اور حلال طریقے سے مال کمانے کو منع نہیں کیا گیا۔ آپ حلال طریقے سے مال بھی کمائیے، مال اپنے پاس جمع بھی کیجئے، اور مال کو بے دریغ استعمال نہ کیجئے، فضول خرچی نہ کیجئے۔ لیکن ہماری مائیں بہنوں کی فرمائشیں اس قدر ہو جاتی ہیں کہ باپ یا بھائی یا ہمارے والد ناجائز طریقے پر اتر آتے ہیں، ناجائز طریقے اختیار کرنے لگ جاتے ہیں، شریعت کے خلاف کاموں میں لگ جاتے ہیں، بسا اوقات چوری کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو آپ حضرات کو یہ سوچنا چاہیے اور یہ غور کرنا چاہیے، ہر ایک خواتین کو، یعنی آپ حضرات میں سے جتنی بھی بیٹھی ہوئی ہیں، آپ بھی اور آپ کے پڑوس میں جو بھی ہیں،
آپ ان کو بھی تلقین کیجئے اور خود بھی اس بات پر عمل کیجئے کہ ہماری کوئی بھی فرمائش یا ہماری کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہو کہ جو ہمارے شوہر، ہمارے بھائی یا ہمارے باپ کی سیلری سے زیادہ بیٹھ جاتی۔ بھائی انتظام ہوتے ہیں، ہر گھر میں اپنے اپنے الگ طریقے سے انتظام ہوتے ہیں۔ کمانے کی کسی کی سیلری زیادہ ہوتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ ہمارے شوہر تو بہت سے سرکاری نوکری والے ہیں، ہمارے شوہر کی تو سرکاری سیلری آتی ہے، یا ہمارا بھائی جو ہے سرکاری ٹیچر ہے تو اس کی سیلری بہت زیادہ ہے تو میں بہت خرچ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم مال کو بہت خرچ کریں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی دولت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال اور یہ دولت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن یاد رکھیے اس نعمت کو چاہے آپ جائز کاموں میں خرچ کریں، مباح کاموں میں خرچ کریں، شریعت کے مطابق کاموں کے اندر مال کو خرچ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ایک لمٹ رکھی ہے، ایک حد رکھی ہے۔ جائز کاموں کے اندر بھی، گھر میں کھانا پکانے کا کام ہے، آدمی کے کھانے کی ضرورتیں ہیں، یہ چیز ایک جائز ہے، انسان کو کھانا چاہیے، اچھے سے اچھا کھانا چاہیے، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کے پڑوس میں ایک ٹائم بیچارہ بھوکا رہ رہا ہے اور آپ اپنے مال کو خوب روز قورمہ بریانی یا اس طریقے کے چیزیں بنوا رہے ہیں کہ اگر اس کے یہاں خوشبو پہنچتی ہے کھانے کی تو اسے پریشانی ہوتی ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے کہ میری پڑوسن تو اتنا اچھا کھانا بنا رہی ہے اور مجھے یہ کھانے کے لیے نہیں مل رہا ہے۔ اس سے آپ کا مال اور آپ کا یہ اچھا کھانا دوسرے کی تکلیف کا باعث بن جاتا ہے، دوسرے کی تکلیف کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا کہ اسراف نہ کرو، یعنی جائز اور مباح کاموں کے اندر شریعت کے مطابق آپ جن کاموں میں مال کو خرچ کر رہے ہیں ان میں بھی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے۔ اعتدال اور میانہ روی اختیار کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتدال پسند تھا، میانہ روی درمیانی راستہ پسند تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی خود ارشاد فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا کہ اور تم بے اعتدالی نہ کرو، یعنی حد سے تجاوز نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے اعتدالی کرنے والوں کو، اعتدال سے زیادہ خرچ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ناپسند کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہم ناپسند ہو، آپ یہ چاہتی ہیں کہ ہم برے بندے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارا شمار نیک بندوں میں نہ ہو، تو آپ فضول خرچی کیجئے۔ یقین جانیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایمان والی عورت، ایک مومنہ عورت، اس کے دل میں اس کا ایمانی جذبہ یہ تصور ہی نہیں کر سکتا، اس کے ذہن میں خیال آ ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ناپسند ہو۔ بتائیے آپ یہ چاہتی ہے کہ ہم ناپسند ہوں؟ ہرگز کوئی نہیں چاہے گا۔ ایک ایمانی جذبہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایمان والا یہ چاہ نہیں سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ناپسند ہو جائیں۔ اس لیے آپ حضرات اس کا خیال کیجئے کہ اگر آپ اپنے گھر کے اندر چاہے اپنے اوڑھنے میں، پہننے میں، لباس میں، اسی طریقے سے اپنے جائز کاموں کے اندر کھانا بنانے میں، ان ساری چیزوں میں مال کو خرچ کر رہے ہیں، دولت کو خرچ کر رہے ہیں، تو ایک لمٹ رکھیے، ایک حد کے اندر رہیے۔ افراط اور تفریط کے جو لفظ بولے جاتے ہیں، افراط کے معنی یہی ہے کہ حد سے زیادہ تجاوز کرنا، اور تفریط کے معنی یہ ہے کہ حد سے زیادہ نیچے گزر جانا۔ یہ بھی نہ ہو کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بالکل گردن سے باندھے رکھیں اور کچھ خرچی نہ کریں، اس طریقے سے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مال دیا ہے تو مال کو خرچ کیجئے، لیکن مال کو ایک لمٹ اور ایک حد کے ساتھ خرچ کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی بے فکری میں اور اپنے ذہن میں غور و فکر کیے بغیر مال کو بے دریغ استعمال کرنے لگے اور وہ آپ کے فضول خرچی کا سبب بن جائے، پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ناپسند ہو جائیں اور شیطان کے بھائیوں میں، بہنوں میں آپ کا شمار ہو جائے۔ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، 3 قسم کے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر پائے جاتے ہیں۔
ایک قسم تو وہ ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مال و دولت دیا ہے ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ لوگ ہیں اور وہ خواتین ہیں جو مال کو اپنے پاس سمیٹ کر کے رکھتی ہیں، یعنی کنجوسی اور بخل کرتی ہیں، مال خرچ کرنا ہی نہیں چاہتی ہیں۔ ایک قسم یہ ہے، اور ایک قسم وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، اس کو دولت دی ہے، تو وہ اس مال کو اور اس دولت کو بے انتہا بے دریغ استعمال کرتی ہیں، فضول خرچی کرتی ہیں، اس کے اندر اسراف کرتی ہیں۔ ایک قسم یہ ہے۔ تیسری قسم ہمارے معاشرے کے اندر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے کہ وہ مال کو ایک لمٹ اور ایک حد کے ساتھ، یعنی میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ اپنے اندر غور کر لیجئے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول خرچی سے بھی منع فرمایا ہے اور بالکل کنجوسی اور بخل سے بھی منع فرمایا ہے۔ اس لیے یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم مال اگر ہمارا شوہر کما رہا ہے یا ہم کسی اسکول میں ٹیچر ہیں کہیں سے مال کما رہے ہیں یا کوئی ذریعہ آپ کے مال کمانے کا ہے، ہمارے پاس مال آ رہا ہے، دولت آ رہی ہے تو اس کو اپنے پاس سمیٹ کر رکھتے رہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مال دیا ہے تو مال کو خرچ بھی کرنا چاہیے، لیکن مال کو کیسے خرچ کرنا ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ نصیحت بیان فرما دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حلال طریقے سے مال کمائیے، حلال طریقے سے مال جمع کیجئے اور حلال طریقے پر اس کو خرچ کیجئے، حلال جگہوں پر اس کو خرچ کیجئے اور ایک لمٹ اور اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ خرچ کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ناجائز اور حرام طریقے سے مال کما رہے ہوں اور پھر اس میں بے فضول اور یعنی فضول خرچی کر رہے ہو اور اسراف کے ساتھ کام لے رہے ہو۔ حلال طریقے سے مال کمانا تو جائز ہی نہیں ہے، کمانے نہیں چاہیے، لیکن ہماری ماں و بہنیں کی میں نے ابھی آپ حضرات کو بتایا کہ کچھ فرمائشیں، گھر کی کچھ ضرورتیں جو بیہودہ اور بے فضول ضرورتیں ہوتی ہیں، ان میں ان کی فرمائشیں، ان بیہودہ فضول فرمائشیں انسان کو یعنی مرد کو اور بسا اوقات تو ہماری مائیں بہنیں ایسے ناجائز کام کرنے لگ جاتی ہیں اور ناجائز طریقے سے مال کمانے لگ جاتی ہیں، سوچتی ہے کہ ہمارا یہ شوق بھی پورا ہونا چاہیے، یہ شوق بھی پورا ہونا چاہیے، اور اس سب کی جڑ یہ ہو جاتی ہے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والا انسان، ہمارے پڑوس میں رہنے والی پڑوسن اگر وہ اچھا کھا رہی ہے تو ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے کہ یار اس کے پاس مال کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا۔ ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، کہ جو کچھ لوگوں کے قبضے میں ہیں، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو دیا ہے، آپ ان پر نگاہ رکھنی چھوڑ دیجیے۔ یعنی کوئی انسان دوسرے کی جیب پر، دوسرے کے مال پر نگاہ نہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جتنا مال دیا ہے اس پر خوش رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا آپ کے مقدر میں رکھا ہے بس اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر ہمارے پڑوسن اچھا کھا رہی ہے تو ہمیں اچھا کیوں نہیں مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا کیوں نہیں دے رہا ہے۔ اس طرح کے شکوے شکایت آج کل کی ہماری خواتین زیادہ تر یعنی شکوے شکایت اللہ تعالیٰ سے کرنے لگ جاتی ہیں۔ اس طرح یہ اپنے آپ کو بگاڑنا، اور جب ہم اس طریقے سے شکوہ شکایت اللہ تعالیٰ سے کرنے لگ جاتے ہیں تو آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہی رہیں گے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے ہی شکوے شکایت کرو گے، اس طریقے کا شکوے شکایت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض رہیں گے، اور جب ناراض رہیں گے تو آپ کو حلال طریقے سے کمانے کا ذریعہ جلدی سے ملے گا نہیں، پھر آپ حرام طریقے پر اتر آئیں گے، پھر آپ یہ سوچیں گے کہ کسی طریقے سے بھی میرے پاس مال آنا چاہیے۔ آج ہم اس چیز پر غور کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے شوہر کی یا ہمارے ہسبینڈ کی، ہمارے گھر میں ہمارے بھائی کی، برادر کی، یا اسی طریقے سے ہمارے والد کی سیلری جتنی ہے اس کے مطابق اپنے اخراجات کو رکھیے اور اس کے مطابق اپنے خرچ کو بنائیے۔ ایسا نہ ہو
کہ آپ کے شوہر، آپ کے بھائی یا آپ کے ہسبینڈ، آپ کے شوہر کوئی ناجائز کام کرنے لگ جائیں آپ کی فرمائشیں کرنے کے مطابق۔ اور ایک چیز اور عام ہوتی جا رہی ہے کہ چلو ہماری مائیں اور ہماری بہنیں جن کی شادی ہو جاتی ہے وہ تو اپنی فرمائشیں نہیں رکھتی ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی انہیں اولاد نصیب فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں اولاد عطا فرماتے ہیں، تو وہ اپنی اولاد کو بنانے سنوارنے میں اتنا زیادہ پیسہ خرچ کر جاتے ہیں، اتنا زیادہ پیسہ خرچ کر جاتے ہیں کہ ان کا شمار شیطانوں کے اندر ہو جاتا ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلتی جا رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے اندر، اپنے بچوں کی پرورش کے اندر ایک تو احتیاط سے بالکل کام نہیں لیتے، ایک حد اور ایک لمٹ کے ساتھ بالکل نہیں چلتے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے پاس اچھے سے اچھے شوز ہونے چاہیے، اچھے سے اچھی جیکٹس ہونی چاہیے، اس طریقے کی فرمائشیں، بھائی ٹھنڈ سے بچنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن اعلیٰ درجے کی، اعلیٰ کوالٹی کے آپ حضرات خریدنا چاہتے ہیں۔ اب جب بچے کو شروع سے ہی یہ چیز آپ نے دی، یعنی بچپن کے اندر ہی بچوں کو یہ چیز یعنی اتنی اعلیٰ کوالٹی اور اعلیٰ کمپنی کی، اعلیٰ برانڈیڈ اس طرح کی چیزیں آپ حضرات بچپن سے اس کو دلانے لگے، تو بڑا ہو کر کے جب وہ 5 سال 6 سال کا ہوگا، 7 سال 8 سال کا ہوگا، اسی طریقے کی فرمائش وہ آپ سے رکھے گا کہ میرے پاس تو یہ والی چیز ہونی چاہیے، فلاں کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس بھی یہ چیز ہونی چاہیے، کہ امی مجھے یہ چیز دلوا دیجیے، پاپا مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے ایسی گاڑی چاہیے۔ اس کا کوئی معمولی اور ایک سادگی والی چیز میں اس کا گزر ہوگا ہی نہیں، اس کا ذہن چونکہ بچپن سے ہماری ماں نے بنا ہی ایسا ہے۔ یہ چیز اس بات سے ہٹ کر کے ایک بات اور عرض کر دوں کہ بچوں کی تربیت کے اندر جیسا کہ ابھی قاری ناظم صاحب بیان فرما رہے تھے، ماں کا اثر رول ہوتا ہے، ماں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ ماں بچے کی مدرسہ یعنی ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ جیسا آپ بچے کو جس ماحول میں ڈالیں گے بچہ اسی کے مطابق آپ کی پرورش پائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے گھروں کے اندر، عام طور پر جن گھروں کے اندر، خاص طور سے گاؤں دیہات میں یا جن گھروں کے اندر تہذیب یافتہ لوگ نہیں ہیں، تعلیم یافتہ لوگ نہیں ہیں، ان گھروں کے اندر دیکھ لیجئے بچہ اپنی ماں کو تو کے الفاظ سے ہی پکارتا ہے، کہتا ہے امی مجھے یہ چیز دے دیجئے، تو ایسا کر رہی ہے، تو ایسا کر رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ باپ کو کوئی بھی بچہ، چاہے وہ بچی ہو یا بچہ، کوئی بھی بچہ یا بچی اپنے باپ کو تو کے الفاظ سے پکار ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ آپ غور کر لیجئے اپنے گھروں کے اندر کہ ماں کو تو کے الفاظ سے کیوں پکارا جاتا ہے۔ یہ تھوڑی سی ہمارے ماں باپ کی کمی ہوتی ہے۔ کمی کیا ہے؟ کہ باپ اپنی وائف کو، اپنی بیوی کو کبھی تم اور آپ کے الفاظ سے پکارتے ہی نہیں ہیں۔ وہ باپ اپنی بیوی اور وائف کو تو کے الفاظ سے پکارتا ہے کہ تو یہ کام کر رہی ہے، تجھے ایسا کر لینا چاہیے تھا، تو نے ابھی تک ناشتہ تیار نہیں کیا، تو نے ابھی تک کھانا تیار نہیں کیا۔ تو جب شوہر اپنی بیوی کو تو کے الفاظ سے پکارتا ہے تو بچے پر بھی اثر اسی باپ کا پڑتا ہے۔ بچہ ماں کو تو کے الفاظ سے پکارتا ہے، باپ کو یعنی شوہر کو بیوی کبھی تو کے الفاظ سے پکارتی نہیں ہے۔ وہ کتنی بھی ناراض ہوگی وہ یہی کہے گی کہ تم ایسا کرتے ہو، تم اتنے لیٹ آتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو۔ وہ تم کے الفاظ سے ہی اپنے شوہر کو پکارتی ہے۔ تو بچہ بھی اپنے اندر یہی چیز شامل کرتا ہے، یعنی وہ باپ کو تم کے الفاظ سے ہی پکارتا ہے۔ یہ کمی ماں باپ کی ہوتی ہے۔ اس لیے غور کیجئے، اپنے بچوں کی پرورش، خود اپنا ماحول پہلے درست کیجئے۔ ماؤں کو یہاں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ مائیں گھروں کے اندر زیادہ رہتی ہیں۔ بچوں کی پرورش جس طریقے سے ماں کر سکتی ہیں اس طریقے سے شوہر نہیں کر سکتا، اس طریقے سے باپ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات کو یہاں اس لیے مدعو کیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنے بچوں کے اندر ایک تو سادگی والا مزاج یعنی میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ ان کے اندر ماحول ڈالیے، خود اپنے اندر بھی ایسا ماحول پیدا کیجئے کہ ہمارا مزاج فرمائشیں والا اور اسی طریقے سے خواہشات کو بڑھا کر کے رکھنے والا بالکل ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں ممانعت بیان فرمائی۔ خود قرآن کریم کے اندر بھی اس کی ممانعت، یہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے 2-3 آیتیں اور 1-2 احادیث بیان کی ہے، سینکڑوں احادیث ایسی ہیں جس کے اندر فضول خرچی کرنے والوں کی مذمت اور ممانعت بیان کی گئی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا شمار ناپسند لوگوں میں ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایمان والا یہ نہیں چاہتا ہوگا، اس لیے آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے اندر ایک تو فضول خرچی والی چیز کو اس کو بالکل ختم کیجیے، اپنی فرمائشیں اور اپنی یہ خواہشات اتنی زیادہ نہ بڑھائیے کہ حد سے زیادہ تجاوز کر جائیں، ایک لمٹ سے زیادہ تجاوز کر جائیں، بالکل ایسا ہرگز نہ کیجیے۔ اور اس کے نتیجے میں آپ کے گھر میں جو مرد حضرات ہیں وہ آپ کی وجہ سے ناجائز کام کرنے لگ جائیں۔ اگر ایسا ہو رہا ہے، یعنی آپ کی فرمائشیں پورا کرنے کے مطابق باپ یا اسی طریقے سے شوہر یا بھائی کوئی ناجائز طریقہ اختیار کر رہا ہے، تو جتنا گناہ اس کو ناجائز کام کرنے پر ہو رہا ہے اتنا گناہ آپ کو بھی ہوگا، آپ بھی اس کے گناہ میں شامل ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا شوہر، آپ کے باپ یا اسی طریقے سے آپ کا بھائی جو یہ ناجائز کام کرنے پر اترا ہے وہ آپ کی فرمائش اور آپ کی خواہشات کی بنا پر اترا ہے۔ تو اگر آپ کی وجہ سے کوئی ناجائز کام کر رہا ہے تو آپ بھی برابر کے شریک ہیں، پھر آپ بھی گناہگار ہوں گے، آپ بھی حرام کام میں شامل ہوں گے، ناجائز کاموں میں شامل یعنی شمار آپ کا کیا جائے گا۔ اس لیے اپنے اندر سے یہ چیز بالکل ختم کیجیے۔ دوسری بات، ہم نے کہا تھا کہ خواتین کی ذمہ داریاں اور اولاد کی تربیت، آپ حضرات اپنے بچوں کی تربیت بالکل اصلاحی اور اخلاقی، تعلیمی اور تہذیبی طور پر اپنے بچوں کی تربیت کیجیے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ایک عجیب ماحول چلا رہا ہے، ایک اسمارٹ فون بچے کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے پہلے جو مائیں ہوتی تھی وہ جب بچہ روتا تھا تو بچے کے ہاتھ میں وہ جھنجھنا وغیرہ پکڑا دیا کرتی تھی، بچہ اس کو ہلاتا تھا اور خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ آج کل کی جو مائیں اور ہماری جو بہنیں ہو رہی ہیں ان کا عجیب ماحول ہے، جب بچہ روتا ہے تو بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون دے دیا جاتا ہے، اور اگر یہ کہا جائے ان سے کہ تم بچے کو فون کیوں دیتی ہو، فون کا بچہ غلط استعمال کرے گا تو الگ الگ تعویل کرنے لگ جاتی ہیں کہ بچہ ہمارا موبائل میں غلط چیز نہیں دیکھتا ہے، ہمارا بچہ تو موبائل میں بس کارٹون وغیرہ دیکھ رہا ہے، کوئی ایسی ویسی چیز نہیں دیکھتا ہے۔ یاد رکھیے، چاہے آپ کا بچہ کارٹون دیکھ رہا ہو، اگر آپ نے اپنے 2-3 سال کے یا چند مہینوں کے بچے کو موبائل پکڑایا ہے تو بڑے ہو کر جب وہ 5-6 سال 7 سال کا ہوگا آپ کا بچہ آپ سے موبائل کی فرمائش کرنے لگے گا، پھر آپ کو اس کے موبائل کا شوق پورا کرنا پڑے گا۔ یہی ہوتا ہے کہ ہماری مائیں اور ہمارے باپ اپنے بچوں کی تربیت یہی کرتے ہیں، جب 5 سال کا ہو جاتا ہے اب تک تو اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول جانے لگ جائے، ہمارا بچہ مدرسے جانے لگ جائے، اب اس کے ہاتھ میں بستہ، کاپی، پینسل تھما دیا جاتا ہے، اسکول کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے کہ جاؤ بیٹا اسکول میں پڑھنے کے لیے جاؤ۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اسکول ٹائم وہ پڑھنے گیا، اسکول میں پڑھتا رہا، 5-6 گھنٹے موبائل سے دور رہا، چھٹی ہوتی ہے پھر وہی اس کا ذہن کہ ابو موبائل چاہیے، امی موبائل چاہیے، موبائل دو، مجھے گیم کھیلنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، اس طریقے کی فرمائشیں کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ پورا نہیں کرو گے پھر روئے گا۔ آپ نے ذہن بنایا ہی ایسا ہے کہ بچے کو موبائل ہی دینا ہے، وہ موبائل استعمال کرے گا۔ کل ملا کے بات یہ ہوتی ہے جب بچہ 14 سال 15 سال کا ہوتا ہے، اسکول میں پڑھنے لگتا ہے، اب اس کا ذہن اور کھلتا ہے، ذہن اور بڑا ہو جاتا ہے، اس کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ اب وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی ماحول بہت عجیب چل رہا ہے، میرے پاس بائک بھی ہونی چاہیے، میرے پاس گاڑی بھی ہونی چاہیے، اور میری جیب گرم بھی رہنی چاہیے، میری جیب میں پیسے وغیرہ بھی ہونا چاہیے۔ اس طریقے کا اس کا ذہن کام کرنے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ موبائل میں ریچارج بھی کرانا ہے اور موبائل کی ساری چیزیں پوری بھی کرنی ہے۔ اب اس کا ذہن یہاں سے گھومنے لگتا ہے۔ جب 14-15 سال کا بچہ ہوتا ہے تو اس کا ذہن یہی کام کرتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت بھی ہو، گاڑی بھی ہو، میں گھومنے بھی جاؤں، پیسہ وغیرہ بھی ہو۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، جو بچہ ابھی 14 سال 15 سال کا ہے، جب اس کا ذہن یہ کام کرنے لگ جاتا ہے تو اب اس کو کام پہ لایا جاتا ہے، پھر باپ کا ذہن تھوڑا منتشر ہوتا ہے کہ بھئی ہاں باپ بیٹا مجھے پیسے کما کے لا کر کے دے گا تو میرا بھی فائدہ ہوگا، ہاتھ بٹائے گا، ہمارا بھی سہارا بنے گا، چنانچہ وہ کام پر بھیج دیتا ہے۔ اس بچے نے کچھ سیکھا ہی نہیں،
ذہن اس کا ادھر ادھر گیا ہی نہیں، اسکول کی تعلیم حاصل کی، اسکول ٹائم بس پڑھنے گیا، ٹیچر نے پڑھا دیا، آپ گھر آ گیا، گھر آ کے فون، جب بڑا ہوا تو یہ چیزیں اس طرح کی آ گئی کہ بائک بھی چلانی ہے، اسکول کے بعد یہاں گھومنے بھی جانا ہے، وہاں بھی جانا ہے۔ 20-25 سال کا ہو جاتا ہے، ماں باپ کا فکر ہوتی ہے کہ اس بچے کی شادی کی جائے، چنانچہ اس کے لیے رشتہ تلاش کیا جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ بتائیے، جب جس کا بچپنا یعنی بچپن سے لے کر 20-25 سال تک جس کی زندگی اور جسے ماحول فون والا، پیسے والا یا اس طرح کے غلط استعمال والا ماحول ملا ہو، اصلاحی، اخلاقی، تعلیمی، تہذیبی ماحول اسے نہ دیا گیا ہو، تو وہ خاک اپنے بچوں کی پرورش کرے گا؟ ہرگز نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی جب اس کو اولاد عطا فرماتے ہیں تو جس کا ذہن یہ ہوتا ہے وہ اپنے ذہن کے مطابق، یعنی جب جس کی پرورش ایسی ہوئی 20-25 سال، اسی کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، اسی طریقے سے ماحول بگڑتا چلا جاتا ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے، بہت سے حضرات سوچتے ہیں کہ بھائی میں تو پڑھا نہیں ہوں، میں اپنے بچوں کو پڑھا دوں، لیکن وہ جب کوشش کرنے لگ جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، 1-2 سال بچہ ادھر ادھر بھگتا ہے، ماحول اتنا خراب ہے، دوستوں میں لگ جاتا ہے، تو اب اس کا ذہن کام نہیں کرتا، وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میں بھی پیسے کما کے دوں گا، میں بھی یہ کر کے دوں گا، چنانچہ اس کا ذہن باپ کا بھی پھر وہی آ جاتا ہے کہ بیٹا ہمارا ہاتھ بڑھائے گا، ہمارا سہارا بنے گا۔ اس لیے آپ حضرات غور کیجئے، خاص طور سے آپ کے گھروں کے اندر جو آپ کی اولادیں ہیں، جو آپ کے چھوٹے بچے ہیں، ان کا دینی ماحول، اصلاحی اور اخلاقی تعلیمی ماحول ان کو دیجیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو سدھار لیں گے، اپنا ماحول ایسا بنا لیں گے، 5 وقت نماز کی آپ پابندی کرنے لگیں گے، تو آپ کے گھر میں رہنے والی آپ کی بیٹی بھی 5 وقت کی نماز ادا کرے گی۔ آپ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو آپ کی بیٹی بھی روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گی۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست یہ ہے، ہم نے 2 باتیں آپ حضرات کو بیان فرمائی کہ اپنے مال کو فضول کاموں میں بالکل نہ خرچ کیجیے، بیہودہ کاموں میں بالکل نہ خرچ کیجیے۔ آج شادی بیاہوں کے موقع پر ایسی ایسی فرمائشیں کی جاتی ہیں، مجھے یہ لہنگا چاہیے، مجھے یہ شوز چاہیے، مجھے ایسا چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ یہ اس طریقے کے کام، یہ سب بیہودہ کام ہیں، بے فضول کام ہیں۔ تو ان کاموں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو خرچ نہ کرنے کی تلقین بیان فرمائی ہے۔ اگر آپ ان کاموں کے اندر جو بیہودہ بے فضول کام ہیں